صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک سب اسی کی دم کی بہار ہے، یہ سمن و یا سمن بنفش سم و نشترن گل سر میں لالا بھرا چمن، کبھی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ جو نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، ادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل کر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، اپنے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، سن لو نہ تو میں تمہاری طرح ہوں، کوئی اپنے غالب غمان نے بھی یہ خیال نہ لیا، یہ سورج بھی تیرا غلام، یہ آسمان بھی تیرا غلام، یہ ساری کائنات تیری غلام، یہ جمادات تیرے غلام، یہ نباتات تیرے غلام، یہ حیوانات تیرے غلام، حتیٰ کہ ہر چیز تیری غلام ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا مازاک کا کجلا نین بھرے وہ شمس کا پٹنا مکھ پہ بلے، ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارا آوت ہے، یاسی کی چمک ہے داتن میں، تاہا کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ رب کا پیارا آمد ہے، وہ رب کا پیارا آمد ہے۔ اے جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ حاکم ہیں میں محکوم ہوں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، اگر میں اس سے آگے ایک قطرہ بھی ایک ذرہ بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس سے آگے آپ چلے جائے۔ تو ہم نے عالم ارواح میں جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا بتا تو صحیح، کیا تو حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باغ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کو چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینا، ہم غریبوں کے آقا، یتیموں کے ماوا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، سیار لامکا نازس ہر دو جہاں، سرور کائنات محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہہ دو پیار سے سبحان اللہ۔ کتنے؟ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آقا کی زبان حال سے خود آقا نے فرمایا
جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑے گا رب تبارک و تعالی 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، 10 گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور 10 درجات میں بلندیاں بھی عطا فرما دے گا۔ تو ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقانیت کی جان، ہم سنیوں کی پہچان، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے تنہائی سے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہر جمعہ میں امام صاحب یہی اشعار کیوں پڑھتے ہیں، اسی کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اگر ان اشعار کا لطف اور ان اشعار کا مزہ تمہیں آ جائے تو قسم خدا کی ہر وقت زبان پر اسی کو گنگنانے لگ جاؤ گے، لیکن بات اس مزے کی آنے کی ہے، اس لطف کی آنے کی ہے۔ جب وہ لطف مل جاتا ہے، جب وہ مزہ آ جاتا ہے تو قسم خدا کی کوئی بھی اشعار ہو، کوئی بھی مقطع ہو، کوئی بھی لائن ہو اور بریلی سے اگر وہ زبان حال سے نکلا ہو تو قسم خدا کی دل روشن ہو جاتا ہے اور ضمیر جاگ جاتا ہے اور زبان خاموش نہیں رہتی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہی وجہ ہے کہ ان اشعار کو پڑھنے کی، بس یہی وجہ ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مجھ کو دوست رکھنا ہونا، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کو آپ کو قبول کرانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ جب تک کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ نہیں کرو گے تب تک تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایمان کی جان ہے میرے مصطفیٰ، ایمان ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کے پاس یقیناً میرے آقا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے سامنے میں وہ واقعات پیش کروں گا جس سے آپ کو یہ مزہ آ جائے گا کہ حضور سے محبت کیسی کرنی چاہیے اور حضور سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، انہی کے بلبوتے پر اور انہی کو نظر میں رکھتے ہوئے دشمنان اسلام ہم پر حملہ ور ہو رہے ہیں اور ہم پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے بارگاہوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے علماءوں کو چھیڑا جا رہا ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت پر بھوگا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے اندر کے جو دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے، جو حقیقتاً غدار ہے، وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر غدار نہ ہوتے، ہمارے اندر اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے نہ ہوتے تو قسم خدا کی کسی کی اتنی مجال نہ تھی، کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی، کسی کی اتنی جرت نہ ہوتی، کسی کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسلام کے خلاف بولے، حتیٰ کہ حضور کے خلاف بولے۔
بولے، لیکن ان لوگوں نے ایک منصوبہ ایسا چلایا، جب انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے ہم مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہے تو مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، لیکن مسلمان پہلے ڈرتا نہیں تھا، مسلمان پہلے کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، صرف اللہ سے ڈرتا تھا اور کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا تھا، اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسائے رکھا تھا، اس کے علاوہ اس کو زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن ان انگریزوں نے ایک منصوبہ چلایا اور انہوں نے ہمارے اندر بیچ میں جو غدار تھے ان کو کسی سے پیسوں سے بل بوتے پہ خرید لیا، کسی کو دولت کی لالچ دی، کسی کو رتبے کی، کسی کو عہدے کی، بڑے طرح طرح کی لالچ دے کر ان کو خرید لیا، اور جب یہ خریدے گئے تو قسم خدا کی آج کے زمانے میں جس کو وہابی کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں جس کو قادیانی کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں جس کو رافضی کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، یہ وہی غدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی وہ غدار اسلام کے ہیں جنہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی، میرے آقا کو برا بلا کہا، اسلام کے خلاف بھونکتے رہے اور لوگوں کو ورگلاتے رہے۔ جب ان کو دولت ملنے لگی، ان کو عیش و عشرت ملنے لگا تو یہ حضور کے خلاف بھونکتے چلے گئے اور پھر یہ بڑھتے چلے گئے، ورنہ انگریزوں کا تو یہ نعرہ تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ انگریزوں کو یہ پتا تھا جب تک کہ ان کے سینوں کے اندر رسول کی محبت ہوگی، جب تک کہ ان کے دلوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، پھر یہ کسی سے نہیں ڈریں گے، یہ وقت کے بادشاہ سے نہیں ڈریں گے، وقت سے طاقت سے نہیں ڈریں گے، وقت کے جرت و ہمت سے نہیں ڈریں گے۔ اگر ان پر حکومت کرنا ہے، اگر ان کو اپنا غلام بنانا ہے تو سب سے پہلے ان کے دل سے حضور کی محبت نکال دو۔ جب انہوں نے یہ سوچا اور اس پر کام کرنے لگے، پھر ہمارے اندر کے غداروں کو خرید لیا گیا، اور ان غداروں نے کیا آپ تاریخ اٹھا کر پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم آپ کے سامنے باطلہ فرقوں کو رکھتے ہیں اور باطلہ فرقے کی حقیقت بتاتے ہیں تو آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا کام ہے، یہ صرف مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اہل سنت والجماعت ہی کے علماء ہیں جو کہ دوسروں کو برا کہتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ میرے آقا کا فرمان کہتا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا، ورنہ آپ ایسے ہی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے تو آپ کو اسلام کا کیا پتا چلے گا کہ بھئی مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، زندگی گزار لو، ایسی زندگی نکل جائے گی۔ نہیں میرے عزیزوں، پہلے اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو کہ اسلام ہے کیا۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھو، جب کفار مکہ بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، جب ایک مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب مسجد نبوی میں جب بیٹھ گئے، جمعہ کا دن تھا، میرے آقا خطبہ دے رہے تھے اور وہ ظالم اپنے اندر یہ سوچ رہے تھے، لوگ تو کہتے ہیں، صحابہ تو کہتے ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، نبی تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، لیکن ہم تو اسلام دل سے قبول نہیں کیے، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور رسول کو تو اس کا پتہ ہی نہیں، رسول کو تو اس کی خبر ہی نہیں۔ جب یہ لوگ کہہ رہے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو قسم خدا کی مسلمانوں، میرے آقا خطبہ دے رہے تھے اور منبر پر سے میرے آقا نے ان ظالموں کے نام لے کر مسجد سے باہر نکالا تھا۔ جب مسجد سے باہر نکالا گیا، جب ایک نہیں دو نہیں بلکہ 40 لوگوں کو میرے آقا نے مسجد سے باہر نکالا۔ جب وہ 40 لوگ نکل گئے اور جب راستے سے نکلنے لگے تو حضرت عمر کا جمعہ لیٹ ہو گیا تھا، حضرت عمر اپنے گھر کے کچھ کام میں مشغول ہو گئے تھے تو جمعہ ذرا لیٹ آنے لگے۔ جب راستے میں ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا جمعہ ہو گیا ہے، تو ان یہ کہنے والے تھے کہ نہیں، لیکن ان میں سے ایک نے پکڑ لیا اور کہا عمر سے کہہ دو جمعہ ہو گیا ورنہ اس کی تلوار ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ جب یہ کہا تو ان لوگوں نے کہا عمر جمعہ ہو گیا ہے، عمر جمعہ ہو گیا ہے۔ جب یہ سنا تو عمر اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ کفار جانتے تھے، یہ کفار کہنے لگے اگر عمر کو پتا چل جاتا کہ ہم گستاخ ہیں، عمر کو پتا چل جاتا کہ ہم کافر ہیں تو قسم خدا کی عمر یہ نہ دیکھتے، اپنے آپ کو ہم سب کو مدینے سے نہیں بلکہ اس دنیا سے نکال دیتے، اپنی تلوار نکال کر
کر ہماری گردن اڑا دیتے. یہ عمر کا عالم تھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، برے کو برا ہی کہا جائے گا. اگر تمہیں کافروں کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، ان وہابیوں کو بولنے میں اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر قرآن مقدسہ سے قل یا ایھا الکافرین کو سورت نکال دو، سورت المنافقون کو نکال دو، سورت تبت یدا کو نکال دو. آخر کتنا قرآن کو نکالو گے؟ اور قرآن نکالتے نکالتے چلے جاؤ گے تو کچھ آیت بچیں گی جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کفاروں کے لیے آیت نہ اتاری ہو. لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں بھی آیتیں اتاری ہے. منافق تو منافق ہی ہوتا ہے. ہم اس سے محبت تب کریں گے جب وہ حقیقتاً میں عاشق رسول ہوگا، حقیقتاً میں میرے آقا سے محبت کرنے والا ہوگا. ورنہ کوئی بھی ایرا گیرا آئے گا اور یہ کہنے لگے گا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی رسول کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور میرے عزیزو ذرا بتاؤ تو صحیح، تم لوگ یہ بڑا کہتے ہو کہ وہ لوگ ہماری مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو ذرا دل پر ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ، تم بھی کسی وہابی کی مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے گی تو کھڑے ہو جانا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، کھڑے ہو جانا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھنے کے لیے، کھڑے ہو جانا کعبے کے بدر و دجا، کعبے کے بدر و جدا تم پہ کروڑوں درود یہ پڑھنے کے لیے. جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں مسجد سے بھگا دیں گے، تمہیں مسجد کے اندر رکنے نہیں دیں گے. تو مجھے بتاؤ، انہیں ہماری مسجد میں کیوں آنے دیتے ہو؟ انہیں ہمارے مسجد میں کیوں آنے کے لیے جگہ دیتے ہو؟ اور کیوں کہتے ہو وہ نماز پڑھتے ہیں اور نکل چلے جاتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، قرآن کی تعلیمات کو عمل کرو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالبہ کرو تو تب جا کر پتا چلے گا کہ حقیقتاً میں گستاخ کتنے بڑے گستاخ ہیں. بہرحال میں تم سے کہتا ہوں، اور یہ لوگ ایک بات یاد رکھو، یہ لوگ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے. آپ نے سنا ہوگا وہابیوں کے منہ سے یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے. آپ نے سنا ہے نا؟ تو آؤ میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قسم خدا کہ آپ قرآن کا مطالبہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کا جب مطالعہ کرو گے، جب اس کی تفسیر پڑھو گے تو تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ قرآن کی تلاوت کرو اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ حضور ہماری طرح بشر ہے. اس آیت کو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور بشر ہے، حضور بشر ہے بالحق. یہ ہمارا اور سب کا عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہے. جو اس عقیدے کے خلاف رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے حضور بشر ہے. لیکن ہم ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ کیا ہے؟ حضور نور ہے. اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر دلیل پیش کرے کہ حضور نور ہے یا نہیں، اس پر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہے. تو ہم قرآن مقدسہ کی دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے تمہارے طرف ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. اب اس سے ثابت ہو گیا حضور نور ہے اور حضور بشر بھی ہے. ہم نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، لیکن یہ وہابی کہتے ہیں حضور بشر ہے، نور نہیں مانتے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے وہی قل انما انا بشر مثلکم. سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر سجاد مولانا ایک حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن مقدسہ کو حفظ کیا، یہ حافظ بن گئے، یہ حافظ ہے مثال کے طور پر. اور ایک دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے حافظ قرآن ہے. ہم اس پر دونوں متفق ہو چکے کہ یہ حافظ قرآن ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ حافظ قرآن ہے، میں بھی کہتا ہوں حافظ قرآن ہے. اب میں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر بھی ہے. میں نے کیا دعویٰ کیا؟ یہ ڈاکٹر بھی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے. مثال کیا دے، دلیل کیا دیتا ہے کہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہے. ہم نے کیا کہا؟ حافظ قرآن ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ حافظ قرآن ہے. ہم دونوں اس بات پر متفق ہو چکے، ہم دونوں نے اس بات کو مان لیا. اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے، ہم بھی کہتے ہیں حضور بشر ہے. اس بات پر دونوں متفق ہو چکے. اب ہم کہتے ہیں حضور نور ہے اور وہ کہتے ہیں حضور
نور نہیں. اب امر اس بات کی ہے, اب دلیل اس پر پیش کرو کہ حضور نور نہ ہو. ہم نے کہا حافظ قرآن ہے, اس نے کہا حافظ قرآن ہے, اس بات کو ہم دونوں نے مان لیا. اب ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے اور وہ شخص کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے. اب ہم پر لازم ہے کہ ہم دلیل پیش کریں. اب ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے, انہوں نے فلاں میڈیسن پاس کیا, فلاں اسکول میں جا کر, فلاں کالج میں جا کر ڈگری پاس کی, ان کے ڈاکٹر ہونے کی سرٹیفکیٹ بتاتے ہیں, ان کے ڈاکٹر ہونے کی ڈگری بتاتے ہیں, ان کے ڈاکٹر ہونے کی سند بتاتے ہیں. اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اس پر کوئی دلیل پیش کرے. اب تو ہم نے اس بات کو مان لیا کہ حافظ قرآن ہے, اس نے بھی مان لیا. اب بات اس بات کی ہے, دلیل اس بات کی چاہیے کہ تم کہتے ہو ڈاکٹر نہیں ہو تو ڈاکٹر نہ ہونے کی دلیل پیش کرو. لیکن دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. اینڈ اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور بشر ہے, وہ بھی کہتے ہیں حضور بشر ہے. اس بات پر دونوں متفق ہو چکے, اس بات کو دونوں نے مان لیا. لیکن ہم دوسرا دعویٰ کرتے ہیں حضور نور ہے. اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دلیل پیش کریں. ہم دلیل دیتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا اور ایک روشن کتاب. اب بات اس کی ضرورت ہے کہ وہ دلیل پیش کرے نور نہ ہونے کی. وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, وہی دلیل قل انما انا بشر, قل انما انا بشر. ارے بھائی ہم نے اس کو مان لیا حضور بشر ہے لیکن نور نہیں ہے, اس پر کوئی دلیل پیش کرو. اس پر دلیل ہی پیش نہیں کرتے, بس کہتے ہیں بشر ہے بشر ہے بشر ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قسم خدا کی آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں, قیامت آ سکتی ہے, لیکن گستاخ مصطفیٰ, گستاخ رسول میرے آقا کے خلاف نور نہ ہونے کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا. اور اسی لیے بریلی کے مجاہد نے بریلی سے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ وہ غدار ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور انہی کی وجہ سے ہم پر حملے ہوتے ہیں. انہی غداروں کی وجہ سے آنے والے نسل کے اندر سے عشق مصطفیٰ ختم ہو چکا ہے, عشق رسول کی طاقت و قوت, عشق رسول کی محبت ختم ہو چکی ہے. اور جب یہ ہو گیا پھر دوسرا دعویٰ کرتے ہیں. اور ایک بات بتاتا ہوں, میرے آقا کو بشر کہا کس نے؟ قرآن کی تلاوت کرو تو پتا چلے گا. قل انما انا بشر مثلکم, یہ فرمایا کس نے؟ اللہ نے. اے محبوب آپ فرما دیجئے آپ بشر ہیں. اللہ نے فرمایا, اللہ کے بعد حضور نے فرمایا میں خود بشر ہوں. اور تیسرا کس نے کہا؟ کافروں نے کہا, کفاروں نے کہا. اس وقت مکہ کے کفار بھی حضور کو بشر کہا کرتے تھے. اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر تم حضور کو بشر کہتے ہو تو پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے, خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا. اللہ اللہ کرنے والوں, صرف توحید توحید کرنے والوں, حضور کو نہ ماننے والوں, صرف کہتے ہو اللہ اللہ کرو, حضور سے نہ مانگو. میں ان سے کہتا ہوں اگر تم حضور کو بشر کہتے ہو تو پہلے تمہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا, مشرک ہو جاؤ گے. پھر تمہیں کہنا پڑے گا تم مصطفیٰ ہو. میں کہتا ہوں تم خدا بن نہیں سکتے, تم مصطفیٰ ہو نہیں سکتے. ہاں تیسرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے, کفار ہو سکتے کیونکہ کافر ہی تھے جو حضور کو بشر کہا کرتے تھے, ہے نا. اس وقت کفار ہی تھے جو حضور کو بشر کہا کرتے تھے. تم خدا تو بن نہیں سکتے, خدا کا دعویٰ کرو گے مشرک ہو جاؤ گے. مصطفیٰ تم ہو نہیں سکتے, تیسرا دروازہ کھلا ہے, کافر بن سکتے ہیں. بہرحال اور کہتے ہو حضور ہماری طرح ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح حضور ہماری طرح ہے کیسے؟ ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو, میرے آقا کے مقام و مرتبے کے دیکھ لو, میرے آقا کی شان و شوکت کو دیکھ لو. تم آخر یہ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا کی ذات کو دیکھو, میرے آقا کی عبادت کو دیکھو, میرے آقا کے روزے کو دیکھو, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کو دیکھو, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو دیکھو. میں کہتا ہوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں. پتہ ہے میرے آقا کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ میرے آقا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں, تمہارا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں تو تم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اور آپ آؤ دوسری بات, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنی؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے نا. 5 وقت کی پڑھتے نہیں وہ بات الگ ہے, لیکن 5 وقت کی فرض ہے نا, سب مانتے ہیں.
اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض ہے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض، میرے مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ کلمہ جب تمہاری طرح نہیں، میرے آقا کی نمازیں ہماری طرح نہیں، تو کس طرح تم دعویٰ کرتے ہو حضور ہماری طرح ہو؟ اب آؤ روزے کی طرف، تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، حضور بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، سحر کے وقت بھی کھاتے ہیں، افطار کے وقت بھی کھاتے ہیں، سحر بھی ہے افطار بھی ہے، سحر کے وقت میں بھی کھایا، افطار کے وقت میں بھی کھایا۔ میرے آقا صوم و صلات رکھتے ہیں، نہ سحر کے وقت کھاتے ہیں نہ افطار کے وقت کھاتے ہیں۔ صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں، صحابہ میرے آقا کی طرح روزے رکھتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، میرے آقا ان صحابہ سے پوچھتے ہیں، ان صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کمزوری کا سبب کیا ہے، اس کمزوری کا سبب کیا ہے، تم کمزور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اس طرح روزے رکھ رہے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لست مثلکم ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے اور کون ہے تم میں جو مجھ کو تمہاری طرح سمجھتا ہو؟ جب میرے آقا نے یہ کہا تو قسم خدا کی مسلمانوں یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب میرے آقا کا روزہ ہماری طرح نہیں، ہمارا روزہ آقا کی طرح نہیں، تو پھر یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ حضور ہماری طرح ہے؟ جب کلمہ حضور کا ہماری طرح نہیں، جب روزہ حضور کا ہماری طرح نہیں، جب نماز حضور کی ہماری جیسی نہیں، اور پھر تم ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب آؤ ہمارے ارکان اسلام 5 اور میرے آقا کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ہمارے ارکان اسلام 5 حضور کے ارکان اسلام 4، جب ہمارے ارکان اسلام حضور کے ارکان اسلام کی طرح نہیں تو حضور ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شریعت کا یہ قانون ہے العبد ما کان لولیہ وما ولدہ، یعنی بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت، یعنی بیٹے کی ساری دولت در حقیقت اس کے باپ کی ہے، یعنی بیٹا اور بیٹے کی جتنی بھی دولت ہوگی، جتنا بھی مال ہوگا، در حقیقت اس کے باپ کا ہے، اس لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا ایک قانون کیا ہے العبد وما کان لابیہ، ایک عبد یعنی غلام، ایک غلام اور غلام کا سارا مال، ساری دولت در حقیقت اس کے آقا کی ہے، تو ایسے ہی ایک آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ شریعت پر حکم ہے کہ زکوٰۃ کسی ایسے کو دے، اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو خود جس کو زکوٰۃ ادا کروں وہ خود اس کا مالک بن جائے، اب جب وہ خود مالک بن جائے گا تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بیٹا خود مالک بن نہیں سکتا، کیونکہ بیٹے کی ساری دولت اور بیٹا خود در حقیقت اس کے باپ کی ملک میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آقا اگر غلام کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب میں تجھ پر زکوٰۃ فرض اس صورت میں کرتا جب تو زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ چاند بھی تیرا نوکر، یہ سورج بھی تیرا غلام، یہ آسمان بھی تیرا غلام، یہ ساری کائنات تیری غلام، یہ جمادات تیرے غلام، یہ نباتات تیرے غلام، یہ حیوانات تیرے غلام، حتیٰ کہ ہر چیز تیری غلام ہے۔ جب میں تجھ پر زکوٰۃ فرض کروں گا اور تو ایسے کو زکوٰۃ دے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو خود مالک بن جائے، تو اس صورت میں میں نے تجھ پر زکوٰۃ ہی فرض نہ کی۔ اسی لیے بریلی سے آواز نکلی مالک کل کہلاتے وہ ہے، رب ان کا ہے اور کھلاتے یہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں کی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرتے تو کرتے کس کو؟ سب تو آقا کے غلام ہے، سب تو آقا کے نوکر ہے۔ کیونکہ ایک جملے میں اگر کہہ دوں جس چیز کا رب تبارک و تعالی رب العالمین ہے، جملہ بڑا گہرا ہے، ذرا غور سے سننا، جس چیز کا رب تبارک و تعالی رب العالمین ہے اس چیز کے میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اب تمہارے اوپر یہ ڈیپینڈ
डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम किस किस चीज का रब तबारक व तआला को रब समझते हो, और तुम जिस जिसको रब तबारक व तआला को रब समझोगे उस चीज के लिए मेरे मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो दावा करते हैं हुजूर हमारी तरह है, ये दावा इनका झूठा है। ये हम ना उनका कलमा हमारी तरह, ना हमारा रोजा हुजूर की तरह है, ना हमारी नमाज हुजूर की तरह है, ना हमारी ज़कात हुजूर की तरह है, तो हुजूर हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या तुम कहते हो हुजूर के हाथ हमारी तरह, हुजूर के लब हमारी तरह, हुजूर के नैन हमारी तरह? अलयास बिल्लाह ताला, अगर मैं ऐसे अर्ज करता चला जाऊंगा तो वक्त बड़ा काफी चाहिए हुजूर की शान बयान करने के लिए। सिर्फ एक वाक़या आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको यकीनन अंदाजा हो जाएगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह नहीं है। और इस आयत को लेकर कहते हैं ना लोग, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि हुजूर हमारी तरह है। अब आओ मैं तो आपको एक बात बताता हूँ। आपने सुना होगा जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फिरौन से कहा था, जब फिरौन ने कहा था कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, और जब मूसा अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और कहने लगा मैं खुदा हूँ मेरी इताअत करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम खुदा नहीं हो सकते, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी देता है और मौत देता है। जब ये कहा तो कसम खुदा की, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो फिरौन कहता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक ऐसे कैदी को बुला लाया जो इसको फांसी होने वाली थी, और एक ऐसा कैदी, एक ऐसे इंसान को बुलाया जो अपने अहलो अयाल के साथ अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था, उसको लेकर आ गया और उसको फांसी दे दी, और जिसको फांसी होने वाली थी उसको रिहा कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसे चाहे जिंदगी दूं, जिसे चाहे मौत दूं, जो जीने वाला था उसको मौत दे दी और जिसको मौत होने वाली थी उसको जिंदगी देगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये ऐसे नहीं मानेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात कही, अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर बता, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। जब ये दावा किया तो कसम खुदा की फिरौन हक्का बक्का रह गया, क्योंकि कोई ऐसा कर नहीं सकता। अब आओ मेरे आका की शान में, अब आओ बारगाह मुस्तफा में। जब मकाम अब्बा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी, हजरत अली की गोद में मेरे मुस्तफा ने अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे। मेरे मुस्तफा ने नमाज असर अदा कर ली थी, हजरत अली ने नमाज असर अदा नहीं की थी, तो हजरत अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई थी। तो इसी के गम में हजरत अली रोने लग गए, क्योंकि सूरज डूबता चला जा रहा था। हजरत अली के आंख से आंसू गिरता है और एक आंसू रुखे मुस्तफा पर, मेरे आका के चेहरे पर गिरता है, चेहरे बद्दुआ पर गिरता है। जब मेरे आका के चेहरे पर गिरता है मेरे आका नींद से बेदार हो जाते हैं, सूरज डूब जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे अली क्यों रो रहे हो? तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आज तक मेरी नमाज कोई कज़ा नहीं हुई, लेकिन आज मेरी नमाज असर कज़ा हो जाएगी। बस इतनी सी बात, मेरे आका ने अपने उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को फेर दिया और दुनिया वालों को बता दिया ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, सुन लो ना, तो मैं तुम्हारी तरह हूँ। कोई अपने गालिब गुमान ने भी ये ख्याल ना लाए। और इस आयत को लेकर कि जो कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस आयत को उतारने का मकसद ये था क्योंकि फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा था अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर बता। मेरे मुस्तफा ने सूरज को पश्चिम से निकाला था। लोग कहीं ये ना समझे कि मुस्तफा खुदा है, लोग कहीं ये ना कहते मुस्तफा को खुदा ना समझ ले। इस वजह से रब तबारक व तआला ने फरमाया ए महबूब तुम फरमा दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम समझ में नहीं आता। मूसा भी अल्लाह के नबी है, मुस्तफा मूसा अलैहिस्सलाम भी झूठे नहीं हो सकते और मेरे आका भी झूठे नहीं हो सकते। इसी वजह से रब तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया। तो बहरहाल इन गद्दारों का दावा झूठा है, ये झूठे दावे करते हैं, ना तो हुजूर हमारी तरह है ना हम हुजूर की तरह है। क्या आपको मेराज का वाकया याद नहीं? मुख्तसर बताता हूँ। जब जिब्राइल मूसा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराने के लिए गए थे, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर थम गए थे। पता है आपको, जिब्राइल जब थम गए तो मेरे आका ने पूछा
اے جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ حاکم ہیں میں محکوم ہوں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، اگر میں اس سے آگے ایک قطرہ بھی ایک ذرہ بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس سے آگے آپ چلے جائے۔ تو ہم نے عالم ارواح میں جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا بتا تو صحیح کیا تو حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر ایسے ہی واقعات پیش کرتا چلا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہم یہی کہیں گے ابھی نہ ارمان پورے ہوئے تھے کہ سویرا نکل آ گیا۔ بس ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ بہرحال ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور مکہ کی سیر مدینہ المنورہ کی سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب سیر کرتے کرتے آپ کو ایک قافلہ نظر آتا ہے، وہ قافلہ تھا انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا تھا، ان کے پاس بہت بہترین بہترین اونٹ ہوا کرتے تھے، وہ قافلہ وہاں پڑاؤ کیا گیا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھتے ہیں اور اس قافلے میں آپ کو ایک سرخ اونٹ پسند آ جاتا ہے، ایک سرخ اونٹ کو آپ پسند کر لیتے ہیں۔ اس قافلے والوں سے فرماتے ہیں میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں، اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ قافلے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس رقم رہی ہے، میں سیر کے لیے آیا تھا، میں اس اونٹ کو لے جاؤں گا، گھر جاؤں گا اور قیمت ادا کر دوں گا۔ ارے ہم ناز کرتے ہیں کیا عظیم اونٹ ہوگا وہ جو میرے آقا کو پسند آ گیا، جو میرے آقا نے پسند کیا ہو، کتنا عظیم اونٹ ہوگا وہ۔ جب یہ کہا تو وہ قافلے والے کہتے ہیں آپ لے جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے جاتے ہیں، لوگ قافلے والے میرے آقا کو دیکھتے ہیں، میرے آقا جب ان کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے قافلے والوں اے لوگوں بتاؤ تو صحیح کیا اس نے رقم ادا کر دی، کیا اس نے قیمت ادا کر دی؟ وہ کہتا ہے نہیں قیمت ادا نہیں کی۔ کیا اونٹ کو فروخت کر دیا؟ ہاں اونٹ کو فروخت کر دیا۔ تو پھر کیا کہا؟ ادار؟ ہاں ادار کہا۔ کیا تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ اس شخص کا ایڈریس معلوم ہے، اس شخص کا پتہ معلوم ہے، اس شخص کا نام معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں نام نہیں معلوم، ایڈریس نہیں معلوم، پتہ نہیں معلوم، نہیں جانتے کہاں رہتا ہے، نہیں جانتے کہاں سے آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ارے نادانو کیا کیا، عرب کا اتنا سرخ اونٹ، اگر آپ مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا عرب کے سرخ اونٹ بہت قیمت والے ہوا کرتے ہیں، بہت مہنگے ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ کہتے ہیں ارے نہیں وہ تو ایسے ہی چلا گیا، کیا کیا تم نے اونٹ کو ایسے ہی دے دیا؟ تو ایک شخص کہتا ہے تم کہتے ہو تم اس سے نام پوچھتے، اس سے ایڈریس پوچھتے، ارے تم دیکھتے نہیں ہم تو اس کے حسن جلووں میں ایسے کھو گئے تھے، ہم تو اس کے حسن کے جلوے دیکھ رہے تھے۔ ارے جب وہ بولتا تھا نا اس کے لب سے پھول جھڑتے تھے اور تم کہتے ہو کہ ہم اس سے قیمت دریافت کرتے۔ ارے جب وہ بول رہا تھا نا اس کے لب سے پھول جھڑ رہے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا انہی کی وہ مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت غلام میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے گے، گلے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں، پھول جن سے غلاب گلشن میں دیکھے بلبل کہ دیکھ گلشن غلاب میں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان سے کہتے ایڈریس پوچھتے، پتہ پوچھتے، اور تم کہتے ہو دوسرا شخص کہتا ہے نہیں تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے اور تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے۔ تم جانتے نہیں میں تو اس کے زلفوں کے خم میں ایسا بیوس ہو گیا تھا، اس کے زلفوں کے اندر ایسا ہو گیا تھا، کہاں ہمیں یاد رہا اس کا نام پوچھے، کہاں ہمیں یاد رہا اس کا ایڈریس پوچھے۔ وہ جب بولتا تھا جب اس کے پیچھے زلفوں کو ہم دیکھ رہے تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب یہ کہا پھر دوسرا شخص کہتا ہے ارے نادانو کیا کیا، اونٹ کو ایسے ہی دے دیا اور اونٹ کو دے دیا، پیسے بھی نہیں لیے، قیمت بھی وصول نہیں کی۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے تم کہتے ہو قیمت وصول کرتے اور تم کہتے ہو اس کے میٹھے بول سن رہے تھے اور تم کہتے ہو اس کے تم زلفوں کے غم میں کھو گئے تھے، زلفوں کو دیکھ رہے تھے، واللیل والے
जुल्फों को देख रहे थे और मैं कहता हूँ अरे जब वो बोलता था ना, उसके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, उसके लबों पर जो मुस्कुराहट होती, जब वो बोलता था ना, उसके दांतों से एक नूर निकलता था और वो नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पर नजर आता था, उस सामने वाले पहाड़ों पर नजर आता था। इसीलिए शायर ने कहा माज़ाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का पटना मुख पे बले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फज्र का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। जब ये कहा तो वो एक शख्स एक कलाम में तासुर देता है और कहता है अरे देखो कहीं वो तुम्हारा ऊंट तो नहीं ले गया। कलाम में ये तासुर दिया कि लोगों को ऐसा लगे कि वो चोरी करके ले गया हो। जब ये कह रहा था तो खेमे के ओहद से एक अचानक आवाज आई, एक खातून की आवाज आई और बाहर आकर कहते खबरदार होशियार, कोई ये ना कहे कि ऊंट चोरी हो गया है, कोई ये गुमान ना करे कि ऊंट चोरी हो गया है। तो वो खातून की जब ये बात सुने तो वो लोग कहते हैं ऐसा क्यों ना कहे, तो वो खातून कहती है वो अगर उसने कीमत अदा नहीं की तो मैं कीमत अदा करूंगी, मैं जमानत देती हूँ, मैं जमानत लेती हूँ। जब ये कहा तो लोग कहते शुक्र है कोई तो है उसको जानता है, कोई तो है उसका नाम जानता है, कोई तो है उसका पता जानता है, शुक्र है तुम जानती हो। तो उस खातून ने कहा नहीं नहीं, जानती तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ रहता है, मुझे भी नहीं मालूम उसका नाम क्या है। तो फिर लोग कहते हैं फिर जमानत क्यों ले रखी हो, जमानत क्यों दे रही हो, कीमत अदा करने की जमानत क्यों ले रही हो। तो उस खातून ने कहा हुआ ये कि अचानक मैंने खेमे के ओहद से उसका हसीन चेहरा देख लिया, उसका नूरानी चेहरा देख लिया और कहा सुनो सुनो सुनो, जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, जिसका चेहरा इतना नूरानी हो वो झूठ नहीं बोल सकता। जब ये कहा इनके बात चल ही रही थी, इतने में मेरे आका के गुलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका के सहाबा तशरीफ लाते हैं और सहाबा अर्ज करते हैं ऐ जरा बताओ तो सही वो कौन है जिसने मेरे आका को वोट दिया, ये लोग चंद ज़ियाफत के लिए कुछ खजूरें ले लो और ये रकम भी बता दो, हम रकम अदा कर देंगे। तो वो लोग कहते हैं अब रकम को छोड़ो, हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। साहबा कहते क्या हुआ, रकम नहीं लोगे? वो लोग कहते नहीं नहीं, अब रकम की नहीं, हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, बताओ तो सही वो मनमोड़ा था कहां से, बताओ तो सही वो सोना था कहां से। जब साहबा ने कहा अरे देखते नहीं नादानो, यही तो मदीनतुल मुनव्वरा है जिसकी अजमतों के तराने दुनिया रात रही है। खुशबख्त हो तुम उसी मोहम्मद अरबी के पास आ गए हो, उसी मदीने वाले के मानने वाले के पास आ गए हो। जब ये साहबा ने कहा और ये गुलाम कहते हैं हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, उसका आना जाना देख रहे थे, उन्हीं का बदन उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं का गुलशन महक रहा है, गुले लबहाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे एक माहे बदन नूरानी बदन तीखी नजरें सबकी खबरें वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन मोरा फूक गया सब तन मन धन। ये लोग कह रहे थे कि अब जरा अब छोड़ो, अब हमें बारगाह रिसालत में लेकर चलो, अब बारगाह मुस्तफा में लेकर चलो। तो फिर सहाबा तमाम काफिले को मेरे आका की बारगाह में लेकर आते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में सारा काफिला आता है और फिर मेरे आका के हाथों पर कलमा तशहुद पढ़ते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। और फिर जब वहां से आते हैं कसम खुदा की मुसलमानों उनके तेवर देखने के लायक होते हैं, उनके अंदाज देखने के लायक होते हैं, गोया ज़बान हाल से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती न भीख हुजूर आपके दर से, इस थाज से मंगतों के गुजारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए बाजार मुस्तफा में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तुम भी जरा कहीं खरीदने के लिए जाओ, हम देखते हैं तुम्हारा चेहरा देखकर कौन जमानत लेता है, तुम्हारा चेहरा देखकर कौन जमानत देगा। ये तो मेरे आका की शान थी, ये तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा था, मेरे आका का हुस्न और जमाल था, जो लोगों को जब देखते थे तो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। और तुम दावा करते हो हुजूर हमारी तरह है, मैं कहता हूँ तुम्हारा ये दावा झूठा है, तुम्हारा ये दावा झूठा है। तुम हमारे नौजवानों को हमारी आने वाले नस्लों को न भड़काओ। और इकबाल ने पता है क्या कहा था, इकबाल ने कहा था हो न ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया
दुनिया में ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, हम भी ना हो। हम तो कहते इकबाल तेरा कलाम बहुत अरफा वो आला होगा, तेरी फजीलत बहुत अरफा वो आला होगी, लेकिन लेकिन बरेली के कलंदर का मुकाबला नहीं कर सकता, आला हजरत का मुकाबला नहीं कर सकता, इमाम अहमद रजा का मुकाबला नहीं कर सकता। इमाम अहमद रजा मीर है फन्ने नाथ खानी का, इमाम अहमद रजा पीर है फन्ने नाथ खानी का, इमाम अहमद रजा गालिब है तमाम नाथ खानों पर। इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, हम भी ना हो, तुम भी ना हो। और अब मेरे आला हज़रत कहते हैं, मेरे इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, ये सबा सनक, ये सबा सनक, ये सबा सनक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबा चहक लब जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी की दम की बहार है। ये समनो या समन बनफ्श सुम नश्तरन गुले सर में लाला भरा चमन, बगी एक जलवा हजार गए। वो जो न थे तो बाग में कुछ न था, वो जो न हो तो बाग हो सब फना, अदब झुका लो सरे बिला कि मैं ना बोलूं गुले बाग का गुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक तैयार है। तो मेरे अजीजों बस तुमसे यही कहना है, इन जालिमों के बहकावे में ना आना, इन गद्दार मुस्तफ़ा के बहकावे में ना आना। अपने आप को एक बात हमेशा याद रखो, एक तो मौत आनी है, और जब मौत गुस्ताख बन के आएगी, रिवायतों में आया है अगर कोई इतना परहेजगार हो, इतना मुत्तकी हो, अगर वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हो, रोजा रखा हुआ हो, और बैतुल मुक़द्दस में हो, और काबा शरीफ का तवाफ कर रहा हो, काबा शरीफ के अंदर बैठकर रोजा भी हो, कुरान भी पढ़ रहा हो, और काबे का तवाफ भी कर रहा हो, और उसको उस हालत में मौत आ जाए, लेकिन अगर उसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत ना हो, मेरे आका से मोहब्बत ना करता हो, अहले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो, सहाबा की मोहब्बत दिल में ना हो, तो कसम खुदा की इतना परहेजगार भी अगर मर जाएगा तो सीधा जहन्नम में जलेगा। और कोई गुनहगार हो, चाहे उसने नमाज़ें न कम पढ़ी हो, इबादतें कम की हो, रोजे कम रखे हो, जिक्र खैर कम किया हो, उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में हर चीज से ज्यादा हो, हर चीज से ज्यादा अगर हुजूर पाक से मोहब्बत करता है, तो कसम खुदा की मुसलमानों जन्नत और जन्नत में उसे आला से आला मकाम मिलेगा। क्योंकि ये हम नहीं कहते बल्कि कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, जब तक कि मैं उसको दोस्त नहीं रखूंगा, जब तक कि वो आपको दोस्त ना बना ले, आपसे मोहब्बत ना कर ले, जब तक कि मैं उसको अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। तो बहरहाल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन जालिमों से बचो, उन गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने आप को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को बचाओ। और मैंने आपको पिछली भी कहा था, इसी तकरीर में कहा कि तुम ये कहते हो कि वो लोग हमारी मस्जिदों में आते हैं और नमाज पढ़कर चले जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, ये कहावत बहुत मशहूर है, अगर समंदर की एक मछली खराब हो जाती है तो दरिया की सारी मछलियों को खराब कर देती है। आपने सुना है ना, इसी तरह अगर वो एक गुस्ताख आएगा तो वो दूसरे को भी बर्बाद करके चला जाएगा, और वो दूसरा तीसरे को बर्बाद करते चला जाएगा, और ऐसे से सारे बर्बाद होते चले जाओगे। और मैंने तुमसे कहा तो सही, तुम उनसे अकीदत रखते क्यों हो, उनसे मोहब्बत रखते क्यों हो? जरा तुम भी उनके मस्जिद में जाकर देखो तो सही, वहां पर नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद सलातो व सलाम के नजराने पेश करना, खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ना, मुस्तफा जाने रहमत पे पढ़ना, काबे के बतौजा पढ़कर देखो, मस्जिद से भगा देंगे, मस्जिद में रुकने नहीं देंगे। तो उन जालिमों को हमारे मस्जिद में क्यों आने देते हो? उनको रोको, क्योंकि आका ने खुद फरमाया, हर उस चीज को जो मस्जिद में तकलीफ देती है उसको रोको। और ये तो मुनाफिक रसूल है, ये तो रसूल के शान में गुस्ताखिया करते हैं, तो फिर हम कैसे ना मना करें? बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को सच्चा और पक्का इश्क रसूल अता फरमाए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।